نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کل پشاور میں نماز جمعہ کے وقت جو دہشت گردی کا بڑا ہی المناک واقعہ پیش آیا، اس نے پورے ملک کے سنجیدہ اور ذمہ دار افراد کو پریشان کر دیا۔ آج سے کچھ سال پہلے ہمارا ملک اس قسم کی دہشت گردی کا شکار رہا ہے۔ مساجد میں، عبادت گاہوں میں، مدارس میں بم دھماکے، مذہبی لوگوں کا قتل یہ عام تھا، اور اس میں کئی قیمتی جانیں جو ہیں وہ کام آئیں۔ لیکن پھر ملک کے سیکورٹی کے اداروں نے، افواج پاکستان کے جوانوں نے اور ذمہ دار لوگوں نے اس پر قابو پانے کی کوشش کی۔ اس کے لیے انہیں بڑا نقصان بھی اٹھانا پڑا، کئی افراد بھی جاں بحق ہوئے، لیکن وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہوئے، اور دہشت گردی کا یہ جو ایک سلسلہ تھا اور واقعات تھے، وہ تقریباً 100% ہمارے ملک عزیز پاکستان سے ختم ہو گئے۔ اسلام دشمن طاقتیں اور ملک دشمن طاقتیں وہ یہ نہیں چاہتی کہ اس ملک میں مذہبی اور دینی لحاظ سے امن ہو، ہم آہنگی ہو، لہٰذا وہ اپنی کوششوں میں، سازشوں میں مصروف رہے۔ اور کل کا جو واقعہ ہے، اس دہشت گردی کے واقعہ نے پورے ملک کے ذمہ دار لوگوں کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سازش ہے ملک عزیز پاکستان میں فرقہ واریت کو ہوا دینے کی۔ ہم میں سے جو سنجیدہ لوگ ہیں، ذمہ دار لوگ ہیں، ہم نے اس سازش کو ناکام بنانا ہے۔ اختلاف اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کی عبادت گاہوں پہ حملہ آور ہوا جائے، گولی کے ساتھ اس کو حل کیا جائے، بلکہ اختلاف دلائل کے لحاظ سے حل ہونا چاہیے۔ اختلاف کا ہونا تو کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اختلاف میں بھی سنجیدگی کے ساتھ، دلائل کے ساتھ اپنے موقف کو واضح کرنا چاہیے۔ لہٰذا ہماری یہ اپیل ہوگی ملک کے جو ذمہ دار ادارے ہیں کہ وہ کھوج لگائیں، تفتیش کریں کہ اس کے پس پردہ کیا ہے، کہاں سے اس کی ڈوریں ہلائی جاتی ہیں، اور اس طرح کے دہشت گردی کے واقعات ملک میں رونما کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ تو ان اصل جو سرغنے، ان کا کلا کما ہونا چاہیے۔ ہم اس واقعہ کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور اپیل کرتے ہیں ملک کے ذمہ دار لوگوں سے کہ جو بھی اس میں مجرم ہیں اور جس نے یہ سازش تیار کی ہے اور جو اس میں کام آئے ہیں یا سہولت کار ہیں، ان سب کو ایسی سزا دی جائے کہ آنے والی نسلیں یاد رکھیں، اور یہ سلسلہ جو ہے اللہ کرے ہمارے ملک میں یہ سلسلہ ختم ہو، دہشت گردی کے یہ واقعات ختم ہوں، اور یہ ملک جو ہے یہ امن کا
گہوارہ بنے، وما علینا الا البلاغ المبین۔